گھر میں آج کتنے دنوں کے بعد خالہ آ رہی تھی اور یونی سے بھی آف تھا تو وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ حالانکہ کل شام سے ہی اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن مجبوری تھی۔ امی زیادہ دیر کچن میں کھڑی ہو کر کام نہیں کر سکتی تھیں اور کھانا بنانے والا کام وہ خود ہی دیکھتی، اسی لیے قورمہ بنانے کے بعد اس نے فوری طور پر بریانی چڑھا دی اور ابھی بریانی کا مسالہ تیار ہی ہوا تھا کہ اسے شدید ابکائی نے پھر سے بیزار کر دیا۔ دودھ نکالتی ہوئی سمینہ بھابھی نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ تمہیں ابکائیاں اتنی کیوں آ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا فضا؟ انہوں نے ہمدردی سے قریب آتے ہوئے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ بھابھی، رات میں نے گوبھی کے سالن کے بعد دودھ پی لیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے معدہ خراب ہو رہا ہے۔ میں دوا لے لیتی ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، ویسے بھی یوں بار بار ابکائی آنا اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ سمینہ بھابھی نے نرمی سے اس کے گال پر تپکی دیتے ہوئے اسے احساس دلایا اور پھر کچن سے باہر چلی گئی۔ اس نے پرسکون سی سانس کو بحال کیا۔ یہ وہم تو اس کے اندر بھی اچھل اچھل کر اسے پریشان کر رہا تھا کہ بار بار آنے والی ابکائیوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ اپنی حالت کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر پا رہی تھی۔ اچانک سی ہونے والی تبدیلی، کھانے پینے سے بیزاری اور خوشبو سے بدلی اسے عجیب خطرات کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سو اپنے خطرات کو رات میں دور کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے منہ میں تھوڑے سے سونف رکھے تاکہ ذائقہ بدل جائے اور پھر سے انہماک سے اپنا کام کرنے لگی۔ خالہ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی امی کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر اسے کسی کے آنے کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دلاور دہلیز کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیوری چڑھا کر اسے دیکھتی رہی۔ یہاں کیوں کھڑے ہو دلاور؟ کوئی خاص مقصد؟ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب دلاور اسے یوں میٹھی نظروں سے دیکھے اور اسے تپ نہ چڑھے، لیکن دلاور بھی باز نہیں آیا۔ وہ قدم اٹھا کر کچن کی طرح اندر داخل ہوا۔ بڑی شدت سے اس دن کا انتظار ہوتا ہے جب امی کو لے کر اسپتال آتا ہوں اور باقی دن آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں، اور اسے ایک دن میں بھی آپ اتنی کڑوی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اس کے قریب بھی کھڑا ہو کر وہ کھیڑے کے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگا۔ فضا سر جھکائے بس اپنا کام کرتی رہی۔ دلاور کی نظروں میں چھپے ہوئے مفہوم سے وہ آنکھیں ہی نہیں ملانا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ڈانٹ ڈپٹ کر اسے خود سے دور کر دیتی، لیکن یہ حقیقت بھی اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی کہ دلاور دن بدن اس کی جانب ہمکتا چلا جا رہا تھا اور وہ دن شدید کفت میں مبتلا کر دیتا ہے جب خالہ جان کے ساتھ تم یہاں آ جاتے ہو۔ اس نے پتھر دل ہونے کا ریکارڈ ہی توڑ دیا۔ اس خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے لڑکے کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی۔ کیوں؟ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگتا فضا؟ فضا آپی، بڑی ہوں میں تم سے؟ اس نے آنکھیں دکھا کر اس کی بولتی بند کرنی چاہی۔ نہیں، بس 2 سال بڑی ہیں۔ وہ بے فکر سا کھیرے کے ٹکڑے منہ میں ڈالتا رہا۔ کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پر زردی ہے، چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دلاور نے تفصیل سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور وہ جو پہلے ہی موڈ سوئنگ سے گزر رہی تھی بری طرح بھڑک اٹھی۔ کچن سے ابھی اور اسی وقت باہر جاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو دلاور۔ اس کے یوں بولنے پر وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت نرم و ملائم لہجے والی نفیس مزاج لڑکی تھی۔ میرے سر پر کھڑے ہو کر ہمیشہ وہ باتیں نہ کیا کرو جو تمہارے ٹھرک پن کو ظاہر کریں۔ چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو۔ اس نے گھر آئے مہمان کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ دلاور بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گی۔ وہ فضا تھی، اس کی فضا جس کے ساتھ وہ بچپن سے شرارتیں کرتا آیا، اور یہ شرارتیں جوانی میں آ کر کیسے اس کے ذہن میں محبت کی ہلکی سی جھلک چھوڑ گئیں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اور اب جب وہ یہ جھلک فضا کے سامنے ظاہر کرتا تو وہ بس بیزار سی نظر آتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جانب سے اسے کبھی مثبت جواب ملے گا یا نہیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ اپنی خالہ زاد فضا، جو کہ عمر میں اسے 2 سال بڑی تھی، کہ حسین خواب دیکھنے لگا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ فضا تو کسی اور کے نام ہو چکی ہے۔ اس کی نس نس میں بسنے والا نام عدیل خانزادہ ہے، جس کی چھاپ اس کے بدن سے ہوتے ہوئے اس کے وجود میں چھپ کر اپنی انگن نشانات چھوڑ چکی ہے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ اس نے بھائی کی فیملی کو بھی کھانے پر بلا لیا تھا۔
حالانکہ دونوں ایک ہی گھر میں دو الگ پورشنز میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں تکلف سے اہتمام ہوا ہو اور امی عابد بھائی کے بغیر کھانا کھا لے۔ وہ اکثر ہی کہہ دیتی کہ جاؤ بھائی اور بھابھی کو بھی بلا کر لے آؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح امی کا کہنا مان کر ان کی دہلیز تک چلی جاتی۔ بھائی تو خوش دلی سے کھانے میں شریک ہو جاتے، لیکن بھابھی ناک منہ چھراتے ہوئے احسان جتلا کر آتی، لیکن امی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں تک آ جاتی تھی اور کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جاتا۔ خالہ کی فیملی کے ساتھ ان کے بچپن سے مراسم بہت اچھے تھے۔ ان کی فیملی میں تھا ہی کون، ایک خالہ جو مدھیر عمر کی تھی اور اس کی امی سے عمر میں بڑی تھی، اور دوسرا خالہ کا بیٹا دلاور، سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا جو ابھی تک یونی میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکلز میں بھی عبور حاصل کر چکا تھا، اور گھر میں ہی خالہ کا سہارا بنا۔ بیوگی کی چادر اوڑھنے کے بعد انہوں نے ایک حصہ زندگی کا دلاور پر خرچ کر دیا، اور دلاور کی فرما برداری کی صورت میں جیسے ان کی بڑھتی ہوئی عمر کو قرار مل گیا۔ سارے کام سمیٹ لینے کے بعد وہ رات کو ہی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ آج ابو کی دوا لینے کے لیے جب وہ میڈیکل سٹور پر صبح کے وقت گھر گئی تھی، تبھی اس نے اسٹک چپکے سے مانگتے ہوئے پرس میں چھپا لی تھی۔ دل بری طرح خوف کا شکار تھا۔ سارا دن اس کا دل سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، اور عمومی طور پر جب وہ گھر ہوتی تو گھر والوں کی نظر بچا کر رات میں عدیل سے بات کرتی، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھابھی کی چبھتی ہوئی نظریں اس پر ٹکی رہیں اور وہ کسی قسم کی خدشات میں مبتلا ہو کر اس پر الزام تراشی کریں، اور کسی بھی صورت عدیل اور اس کے رشتے کی سچائی ان لوگوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ عدیل نے کہہ رکھا تھا کہ جب تک خاص وقت مقرر نہیں ہوتا تب تک وہ لوگ کسی کو بھی اس رشتے کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ اسٹرک پر ظاہر ہونے والی دو سرخ لائنوں نے اس کے چہرے کو مکمل زرد کر دیا۔ اپنا دل تھامتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، عدیل خانزادہ کے بچے کی ماں، اور یہ ایسی حقیقت تھی جس سے چھٹکارا ممکن نہیں تھا۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، اور ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کتنے اندیشوں نے اسے گھیر لیا، لیکن اسے یقین تھا عدیل ان اندیشوں کے سیاہ ناگوں کو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گا۔ وہ اس اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی خاطر وہ ہر رکاوٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے۔ ایک خوبصورت احساس کے تحت اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ محبت امر ہو چکی تھی جس کے خواب دیکھتے ہوئے اس نے حسین رشتے کے لیے عدیل خانزادہ کا ہاتھ تھاما تھا، اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے وہ کیسے تیار نہ ہوتی۔ یونی کا سب سے ہینڈسم لڑکا جو اس پر مر مٹا، وہ حسین قد و قامت اور چمکتی ہوئی آنکھوں والا لڑکا، جب بات کرتا تو وقت کو روک دینے کی صلاحیت رکھتا۔ وہ حسین لہجے والا لڑکا کب اس کے دل کی مسند پر براجمان ہوا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ دل اس کا نام لے کر دھڑکنے لگا۔ حالانکہ یونی میں قدم رکھتے ہوئے وہ امام مسجد کی بیٹی تھی جسے ہر ایک غلاظت سے بہت دور رہنا تھا، اور اس نے اپنے کردار کو شیشے کی طرح شفاف رکھا، ہر ایک سے بچا کر۔ لیکن کہا کرتے ہیں نا، محبت اچھی لڑکیوں کو بھی ہو جایا کرتی ہے، سو سے بھی ہو گئی۔ حالانکہ عدیل کے ساتھ پہلی ملاقات بے حد ناخوشگوار تھی۔ وہ ریگنگ کے دوران اس کے حسین چہرے پر اپنے ہاتھ کی چھاپ چھوڑ گئی، اور وہ تھام سا گیا۔ یونی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے عدیل خانزادہ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ ارد گرد کھڑے ہوئے لڑکے فضا کو گھیر لیتے جو کہ عدیل کے خاص چمچے تھے، جب عدیل خانزادہ کی چنگارتی ہوئی آواز نے انہیں وہیں تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ I'm sorry، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ برا مان جائیں گے، یہ صرف فن کے لیے تھا۔ آج کے بعد اپنی غلیظ حرکتوں کو فن کا نام دے کر میرے سامنے آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، بہت تیز لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کا اپنا وجود کب کپا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی مرد کا یوں مقابلہ نہیں کیا، اور آج اس نے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ لیکن پھر بھی بہتر تھا، وہ لڑکا سمجھ گیا۔ حالانکہ ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ جتنا خوفزدہ ہو چکی تھی، اس کے تو وجود سے پسینے پھوٹنے لگے، اور اس روز کے بعد عدیل اس سے دور ہی رہتا۔ کیوں کم ہی اس کی ملاقات عدیل سے ہوتی، وہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا۔ صرف چند ملاقاتیں تھیں، نام کی جان ملاقاتیں، اور وہ فضا پر یوں حاوی ہوا کہ اس کی نس نس میں اترتا چلا گیا۔
اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا نظروں کو جھکا کر مسکرا دینا اور فضا اسے دیکھتی چلی جاتی کے بعد نظروں سے دماغ پر حاوی ہوئی اور دماغ نے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سارے فیصلے عدیل خان زادہ کے حق میں چلے گئے۔ گزرتے ہوئے عدیل کی نظریں بھی اسے یہی پیغام دیا کرتی تھیں اور اس پیغام کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے وہ خود کو اس کے سپنے دیکھنے سے باز نہیں رکھ پائی اور آہستہ آہستہ اس کی حسین آنکھوں نے شخص کے سپنے بننا شروع کر دیے جو اس کی اوقات سے باہر تھا۔ ان دونوں کے معیار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ پیسوں میں کھیلتا ہوا شہزادہ طبقے سے تعلق رکھنے والے شریف امام مسجد کی بیٹی جس کے بعد آپ نے ساری زندگی دال روٹی کے علاوہ صرف عزت کمائی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ مہینے کی جمع پونجی تھی جو اس پر لگا کر وہ اسے یوں نہیں بھیج رہا تھا اور وہ پڑھائی کر رہی تھی، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب عدیل کی پرسنالٹی اس کے ذہن پر اثر کرتی چلی گئی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ان بے ساختہ سوچوں خود کو باز رکھتی، ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت کے بارے میں اعتراف نہ کرتی، سب کچھ اپنے دل میں دبائے رکھتی۔ جب اس روز بھیگے ہوئے موسم میں وہ حسین شہزادہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، وہ ہمیشہ کی طرح گاؤں میں حجاب میں لپٹے ہوئے چہرے کے ساتھ کتابوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ آج کچھ دیر زیادہ ہو گئی تھی لیکن ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ وہ بے تابی سے انتظار کر رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عدیل تھا جو اس وقت لائٹ پرپل کلر کی شرٹ میں اپنے بے حد چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ والہانہ پن کے لیے جس کے نظروں سے چمکتی ہوئی محبت اور دھڑکتے ہوئے دل کی کشش اس کے سوئے ہوئے احساسات کو بیدار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا تھا؟ ایک پل کے لیے بھی اس کی نظر عدیل خانزادہ کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ خوبصورت کاردار مونچھیں، چمکتی ہوئی آنکھیں اور نابی لب جو اس وقت اس نے دانتوں میں دبا رکھے تھے۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جبکہ فضا کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ گویا کانوں میں بج رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کے لیے فضا کی انگلیاں سے لگ رہی تھیں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں سلجھا دیتی۔ عدیل کی نظروں سے پھوٹتی ہوئی محبت کی لپیٹ اسے متاثر کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے بے ساختہ اپنی پلکوں کو جھکا دیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پائی، نہ اسے آنے والے خدشات کے بارے میں آگاہ کر پائی کہ کوئی بھی انہیں یہاں دیکھ سکتا ہے اور کیا سوچے گا۔ وہ ایک شریف زادی تھی اور شریف زادیوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ بادلوں کے درمیان گرے ہوئے چاند کو دیکھ کر مجھے حجاب میں لپٹا ہوا تمہارا چہرہ چائے نہیں لینے دیتا۔ فضا، میں نہیں جانتا کہ آج بھی تم سے تھپڑ کھا کر واپس پلٹ جاؤں گا یا پھر اس دل کی خواہش کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ خان حویلی کا خانزادہ تم پر مر مٹا ہے۔ وہ اقرار کر گیا۔ اس کے سامنے اقرار محبت ہو رہا تھا اور فضا نے بے ساختہ اپنے دل کی مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عدیل کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے اپنے نم پلکوں کو جھکا لیا تھا۔ دل نے چاہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے ہی خود کو اس شخص کے حوالے کر دے۔ وہ کہہ دے کہ ایک عرصے سے وہ خود کو عدیل کی محبت کی لپیٹ میں دے چکی ہیں اور وہ چاروں طرف سے سلگتی ہوئی آگ میں بری طرح گھرے جا چکی ہیں۔ اس کے سامنے کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ شخص کھڑا تھا جسے لڑکیاں حسرت سے دیکھتے ہوئے پلٹ جاتی ہیں، جو نہ جانے کتنوں کی ناکام حسرت کے طور پر ان کے دل میں رہنے والا تھا۔ تم چاہے جتنا مرضی انکار کر لو، لیکن یہ حقیقت ہے تمہاری آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو تمہاری بےتابی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بالکل اسی طرح جیسے میں تمہاری محبت کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ تھی۔ وہ اس پر جھکا اسے باور کروا رہا تھا کہ اس سے محبت کرتی ہیں اور فضا جیسے چوری پکڑے جانے پر شرمندہ کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ عدیل پلٹ گیا۔ اگر تم نے اس بات سے انکار کیا کہ تم اسے محبت نہیں کرتی تو کھڑے کھڑے ہی اپنی جان دے دوں گا۔ وہ سڑک کے وسط میں جا رہا تھا۔ فضا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا، اس کے لب کب کپا رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے اس کے جانب دیکھتا ہوا پچھلے قدم اٹھا کر سڑک کی وسط میں جا رہا تھا۔ ٹریفک کا شور تھا، لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایسا مت کریں عدیل، خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ چیخ پڑی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا، بے حد، اتنی کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا، لیکن آج اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ فضا کی جان لبوں تک آ گئی تھی۔ وہ بڑا اس شخص کو اپنے سامنے مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی جو اس کے جینے کی وجہ تھا؟ محبت چاہے دل میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اتنی سحر انگیز تھی کہ اس کی نس نس میں سما کر اسے دیوانہ بنا چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے سڑک کے کنارے تک آئی اور پھر چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں عدیل، بے حد محبت کرتی ہوں آپ سے، پلیز۔ اور جیسے سب کچھ تھم گیا، وہ مسکراتے ہوئے وہیں رک گیا۔ ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ ایک فلائنگ کس اس کی جانب اچھالتے ہوئے سحر انگیزی سے مسکرایا اور پھر اسے وہیں جانثار نظروں سے دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ فضا بس روئے جا رہی تھی۔ وین قریب آ چکی تھی اور اس کے جانے کا وقت تھا۔ وہ پلٹ کر وین میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں میں خوف کی تھی۔ عدیل آج اس کے سامنے ہی قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا وہ جی پاتی؟ اس کے سامنے وہ شخص دھیان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اس سوچ نے اسے بے حال کر دیا۔ اگلے کتنے ہی دن وہ اس سے خفا رہی اور عدیل اسے مناتا رہا اور بالآخر وہ مان گئی۔ اس روز اس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ مجھے تم مل چکی ہو اور میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ دیکھو تو ہم ساتھ کتنے مکمل لگتے ہیں۔ اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہم کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے عدیل۔ ہم سمندر کے دو کنارے ہیں جو ساری زندگی ساتھ بہیں گے، لیکن ایک نہیں ہو سکتے۔ میرے اور آپ کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں گاؤں کے پسماندہ علاقے میں رہنے والے ایک شریف امام مسجد کی بیٹی ہوں، اور آپ آسمان کے وسطوں میں اڑتے ہوئے عقاب ہیں جس کے لیے آسمان اس کی پوری جاگیر ہے۔ اور وہ پڑھی تھی اور عدیل نے اسے کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے چنتے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ اگر مجھے تمہاری خاطر آسمان کو ٹھکرانا پڑا تو میں نہیں سوچوں گا، بس ٹکرا دوں گا اور زمین کے وسطوں میں تمہارے ساتھ بسیرا کروں گا تاکہ ہم دو جس میں ایک جان ہو کر اپنی محبت کو امر کر دیں۔ عدیل نے اسے محبت کے اس مقام پر جا کر کھڑا کیا تھا جہاں سے واپس پلٹنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بس منہ سے کہہ دیتی اور عدیل مان لیا کرتا۔ ہر ہٹ درمی پر، ہر ضد پر، ہر انا کو پس پش ڈال کر جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس کی قسمت پر رشک زدہ تھی۔ اس کے پہلو میں چلنے والا شخص عدیل خانزادہ تھا، حضرت آنکھوں کا چمکتا ہوا خواب۔ کچھ لوگ رشک زدہ تھے تو کچھ حسد میں مبتلا۔ محبت نے اسے ایک اونچی مسند پر بٹھا دیا۔ وہ اگر دن کو رات کہہ دیتی تو عدیل اسے رات بنا دینے کے در پہ ہوتا، اور ان 6 مہینوں میں وہ اتنی بے بس ہو چکی تھی کہ اسے ہار ماننا پڑی۔ عدیل کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس نے خود کو عدیل کے نام کر دیا۔ اس روز بھی وہ اسی طرح بے تابی سے اس کے ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تاکہ کبھی اسے دستبردار نہ ہو پائے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ میں بابا کے خلاف جا کر فیصلہ نہیں کر سکتی عدیل نے، اس نے انکار کیا تھا اور عدیل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں اپنی محبت کو نکاح کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ غلط ہے؟ میں نے تم سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، اور میری محبت کو میرا نام دینا ایک جائز مطالبہ ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہارے بابا کو منا کر تمہیں اپنے نام کروں گا، پوری عزت و اکرام کے ساتھ، چاہے پھر مجھے جس حد تک جانا پڑے، چاہے مجھے ساری زندگی ان کے قدموں میں ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ وہ کہہ گیا اور وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ وہ خبرو شہزادہ اس کے آگے بجھنے کے لیے تیار تھا، اس کے قدموں کی خاک بن کر اس کے سامنے مہار جا رہا تھا، تو بھلا وہ کیسے انکار کر دیتی؟ وہ راتوں سے مسلسل نہیں سوئی، ایک ایک پل میں وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ خود کو عدیل کے نام کر دے یا پھر بابا کے نام کی لاج رکھ لے، اور بالآخر دل و دماغ نے مل کر وہ فیصلہ دل کے حق میں دے دیا، اور اس روز اس نے چپکے سے عدیل کے ساتھ اس کے فلیٹ میں ہی نکاح کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط، بس اسے اس بات کا یقین تھا کہ عدیل اسے اپنا لے گا، ساری مخالفتوں کو ختم کر دے گا، اور اسے ملیں گے تو وہ ضرور بابا کے سامنے بیٹھ جائے گا اور بابا کو ہار ماننا پڑے گی۔
آخر اس نے بھی تو اپنے دل کو مجبور کر لیا ہے عدیل کو پانے کے لیے۔ بابا اس کے ساتھ نہیں دیں گے، اور رہی بات عابد بھائی کی تو وہ اگر خفا بھی ہو گئے تو اسے خوش دے کر اطمینان زدہ ہو جائیں گے۔ سب کچھ اس کی جانب سے ارینج کیا گیا تھا۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھے رہی جب کچھ کاغذات اس کی جانب بڑھائے اور اس نے چپکے سے سائن کر دیا، اپنا نام عدیل کے نام کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ اسے گھر ڈراپ کرنے گیا، اس کے ماتھے پر اس نے جھکتے ہوئے پہلی بار لب رکھے تھے اور وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ دل میں سارے خدشات جا کی طرح بیٹھ جاتے جب بھی وہ پریشان حال ہوتے تو عدیل کی محبت اس کے لیے بہت بڑا اثر بن جاتی، اور آج تو جو خوشی اسے ملی تھی وہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اسے یقین تھا عدیل محبت کی اس نشانی کو پا لینے کے بعد اسے اپنے نام سے منسلک کرے گا، اپنی سوسائٹی میں ان سے متعارف کروائے گا، اور بابا سے اس کا ہاتھ عزت سے مانگ کر اسے اپنی دنیا میں لے کر جائے گا۔ اس رات بھی عدیل نے کال کی۔ اس نے بس تھوڑی دیر بات کی تھی اور پھر کہہ دیا کہ وہ صبح یونی نہیں آئے گی کیونکہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس جھوٹ بولا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود جا کر عدیل کو سرپرائز دے، وہ اسے دیکھے اور وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچے، اور پھر اس کے بعد جب وہ عدیل کو یہ خبر سنائے گی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ عدیل باپ بننے والا تھا۔ اس روز بھی وہ اسے اپنے ساتھ ہی فلیٹ میں لے کر آیا۔ وہ انکار نہیں کر سکی اس کے بقول اب ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے پر شرعی حق رکھتے تھے۔ ان دونوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے عدیل سے کوئی خوف لاحق تھا، لیکن جب اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تو بس ہلکی پھلکی شیرخوانی کرنے لگا اور وہ قسمسا کر دور ہو گئی۔ عدیل، اس نے آنکھیں دکھائی تھیں اور عدیل دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے بےتاب نظروں سے دیکھتا رہا۔ تو مجھے میرے جائز حق سے دور نہیں رکھ سکتے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے بےتاب ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے حجاب کی پن کو کھول دیا۔ اس کے بال پہلی بار عدیل کے سامنے بکھرتے ہوئے اس کی پشت پر گر گئے۔ دودھ جیسی سفید رنگت میں سرخیاں شامل ہو گئی۔ یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ دل والے پہلے بابا تو مان جائیں۔ اس نے عدیل کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا اور وہ تو اس کی گردن میں منہ دیے بے خود ہو رہا تھا۔ بے خودی میں اس کی گردن کو نشانہ بناتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ والہانہ طریقے سے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ بےتاب ہو رہا تھا اور وہ اسے بےتاب کہہ رہی تھی، تم بہت خوبصورت ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہوگی۔ اس کے سامنے ہمیشہ ڈھکی چھپی رہتی اس روز عدیل اس کی رعنائیوں سے متعارف ہوا تھا۔ اس کے نشیب و فراز کو محسوس کرتے ہوئے مزید بہک رہا تھا اور وہ بس سرخ ہوتے ہوئے اندیشوں بھری نظروں سے اسے دیکھ کر اس کے سینے میں منہ چھپاتی رہی۔ اسے عدیل میسر تھا، اس کی محبت میسر تھی۔ وہ اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے بابا کو منا لے گا، ہر ایک کو منا کر اسے اپنی دنیا میں لے کر جائے گا، اور ویسے بھی جو کچھ بھگت رہا تھا وہ کوئی گناہ نہیں، وہ اس کی منقوہ ہے، اس پر حق رکھتا ہے۔ سو اسے مبتلا گناہ رکھنے سے بہتر ہے کہ اسے اس کے جائز حق سے متعارف ہونے دے، اور نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور عدیل باپ۔ اب جو کچھ بھی تھا انہیں جلد سے جلد نمٹانا تھا۔ اگلی صبح وہ دل سے تیار ہوئی۔ شگفتہ بیگم نے جانچی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے حجاب کو مزید کھینچتے ہوئے اپنے چہرے پر گرا لیا۔ دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو یونی میں ہی چھوٹی سی پارٹی کر لیں گے، ایسے میں ساری لڑکیاں سج سنور کر آئیں گی۔ وہ کیسے جان سکتی تھی کہ آج اس کے سر پر جو قیامت ٹوٹنے والی ہے وہ ابھی تک اس سے آشنا نہیں تھی۔ وہ عدیل خانزادہ کو بنا بتائے یونی آ گئی اور اسے سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جذب ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ خیال ہی اسے اندر ہی اندر سرشار کر رہا تھا کہ اب وہ مکمل طور پر اس شخص کے نام ہو جائے گی، ان کی زندگی کا نام مکمل حصہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے لیے کامل ہو جائیں گے۔ اس نے عدیل خانزادہ کی ڈپارٹمنٹ میں آ کر اس کے حوالے سے پوچھا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں ہے، اس وقت وہ عمومی طور پر کینٹین میں نہیں ہوتا تھا، وہ سیدھا کینٹین چلی گئی۔ ایک کونے میں ہی وہ اسے اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ سب لڑکے کھانے پینے میں مشغول تھے جبکہ وہ ٹیبل پر بیٹھا کسی بات سے ان کو محظوظ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔
ارد گرد بہت سے لوگ تھے، شاید کسی نے اسی وجہ سے اسے نوٹس نہیں کیا، اور جب وہ قریب آئی تھی تو ایک پل کے لیے تھم سی گئی۔ فضا کی عقل بھی بالکل تمہاری جیسی ہے، تبھی اس کی سائڈ لے رہے ہو تم دونوں ایک جیسی مڈل کلاس حرکتیں رکھتے ہو۔ وہ اپنا نام سن کر وہیں ساکت رہ گئی، شاید وہ اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ جو بھی ہے اب اس مسئلے کو جانے دو، یار تم نے خود اسے پرپوز کیا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا برگر کی بائٹ لے کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ دیا، کیا مطلب؟ اتنی آسانی سے جانے دو؟ بدلہ پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی دل نہیں بھرا۔ اس نے آنکھ دبائی اور سب لڑکوں کا کہکا اسے وہیں ساکت کر چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے گا۔ ایک پل کے لیے ایمان ڈگمگایا کہ شاید وہ اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ اسی کی بات کر رہا تھا۔ ایک تھپڑ کا بدلہ کوئی اتنا شدید لے سکتا ہے تو سوچو کتنا خطرناک بندہ ہو۔ اس نے فوراً اپنا دھڑکتا ہوا دل تھام لیا۔ دھڑکن کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی سانس کو بھی روک لیا تھا۔ اس کا پورا وجود سماعت بن گیا تھا۔ اس کے بغل میں بیٹھا ہوا اس کا دوست شہراز شاہ تھا۔ شہراز شاہ اس کا جگری دوست، جو اس کا دایاں بازو اور اس کے بلبوتے پر وہ بڑے سے بڑے مارکے کو سر کر لیتا۔ مڈل کلاس کی ایک لڑکی اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ لگائے گی، میرے لیے ضلالت بن جائے گی، اور میں اسے ایسے ہی جانے دوں گا؟ حلوہ سمجھا ہے کیا؟ وہ ٹیک لگاتے ہوئے کمال مغروری سے بولا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے بھی سمجھا ہوگا کہ اس کی محبت میں خود کو فنا کرنے والا ہوں، اور پھر اسی محبت میں اس کو فنا کر ڈالا۔ فلیٹ پر لے جا کر سب سے پہلے نقلی نکاح کا ڈرامہ کیا، اور جب اسے یقین دلایا کہ وہ اب میری بیوی ہے تو پھر اس کی عزت کو تار تار کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ مسئلہ ہے کیا؟ نازک کلی ہے، حجاب میں لپٹ کر تو پوری بی بی حاجن لگتی ہے، لیکن کبھی اصل میں دیکھو تو ہوش ٹھکانے آ جائے تم لوگوں کی۔ فضا پوری فضا پر چھائی جاتی ہے، نشیلی لڑکی ہے، بے باکی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر وہ سارے لڑکوں کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے کہا کہ ڈرامے میں میرا ہاتھ تمہارے ساتھ تھا، لیکن مجھے تم نے ذائقہ چکھنے نہیں دیا، شہراز شاہ نے کہہ دیا، اور اس نے شہراز کے کندھے پر تھپکی دی۔ اپنی دوست کی نقلی بیوی کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی شاہ صاحب؟ وہ اسے مذاق اور تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا، اور اسے لگا جیسے پورے کالج کی چھت تھڑم سے اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا، یعنی وہ اسے صرف اپنے بدلے کی بھینٹ چڑھا چکا تھا۔ اس کے ساتھ نقلی نکاح کا ڈرامہ کیا، اسے عزت سے ہاتھ تو نہیں پڑے، اس کے باپ کی بنی بنائی ساکھ مٹی میں مل گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ دھڑکتے ہوئے دل اور بکھری ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید زمین بوس ہو جاتی۔ اس کی تو پوری کائنات ہی لڑک چکی تھی، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اب وہ کہاں جاتی؟ اس بچے کو کیا کرتی؟ اور اس شخص کی جانب سے خدشوں میں مبتلا ہو کر اس کے جذبات پہنچی تھی، وہ کیسے دوبارہ اسے زندگی کی جانب لوٹنے دیتے؟ اپنے آنسوؤں کو اس نے رخساروں پر بہہ جانے دیا، اور آنسو ٹوٹ کر گرتے ہوئے اس کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سارے لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ جوانہ میں لپٹا ہوا مغرور شہزادہ ان سب میں نمایاں تھا۔ وہ خوبرو سے لڑکا اپنی خوبصورتی کے بلبوتے کسی کے دل پر راج کرتے ہوئے اس کی دنیا اندھیر کر سکتا تھا۔ کیا خدا نے اسے دنیا والوں پر خدا بنا کر بھیجا تھا؟ وہ اسے دیکھتی رہی، اور اس کی نظروں کو سمجھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا فضا؟ تم یہاں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اور تم نہیں آنے والی تھی اس سے پہلے؟ کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کے چہرے کو تھام لیتا۔ فضا نے زور لگا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے دور دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر جا گرا۔ جھوٹ! آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا! وہ چیخ پڑی تھی، اور پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، یعنی وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پل بھر میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اگر سن بھی لیا تو اس کی بلا سے میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ عدیل، میں کسی قابل نہیں رہی۔ مجھ سے نکاح کیا، فلیٹ پر لے کر گئے، تمہیں اپنا شوہر سمجھتی تھی، اور وہ نکاح، وہ سب کچھ! یا اللہ! اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سخت برہم ہوئی جب عدیل خانزادہ نے اس کے بازوؤں کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے اسے حقیقت کی دنیا میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے دیکھو اور اپنی اوقات کو دیکھو،
کیا تم اس قابل ہو کہ تمہیں عدیل خانزادہ اپنی بیوی کے درجے پر فائز کرے گا؟ تمہیں یہ وہم کیوں ہونے لگا کہ میں تم پر مر مٹوں گا؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اور حد کو پار کرتا چلا گیا۔ مرد کے لیے محبت میں فریب دینا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں خسارہ اس عورت کے مقدر میں آتا ہے جس نے مرد سے محبت کی ہو اور بدلے میں اسے دھوکہ کھایا ہو۔ پل بھر میں وہ تذلیل کا نشانہ بن کر رہ گئی کہ ایسے اس شخص نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اسے نرمی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اور وہ اپنے دوستوں کو آنکھ دبا کر اس کی جانب متوجہ کرتے ہوئے ایک بار پھر ہنسا گیا۔ ایک بار پھر دیکھ لو اپنے بھائی کی پاور، صرف ایک بار اور ضرور تم لوگوں کے سامنے، وہ بے باکی سے کہہ گیا، اور وہ ہنستے ہوئے لڑکے اسے اپنی روح پر پڑتے ہوئے پتھر محسوس ہو رہے تھے۔ اتنی تذلیل، وہ فرش پر وہیں روتی روتی بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو عدیل، میں باہر جاؤں گی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرے ابو بہت غریب ہیں۔ اور عدیل نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ابو کے بارے میں تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا جب محبت کی پینگیں چڑھا رہی تھی۔ اب تو اس عذاب کو اور ویسے بھی کس کس کے سامنے ثابت کرتی پھرو گی کہ یہ میرا بچہ ہے؟ عدیل خانزادہ کا بچہ۔ خانزادے ایسی ہزاروں اولادیں بطور تحفہ دے دیا کرتے ہیں، ایک تحفہ تمہارے لیے ہی صحیح۔ اب اسے اپنی محبت کی نشانی بنا کر سنبھال کر پالو اور اسی کے سارے زندگی گزارو۔ جاتے جاتے بھی عدیل خانزادہ نے تم پر احسان کر دیا۔ اس روز وہ کسی قیامت سے گزر کر گھر واپس آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خوابوں کا تاج محل اتنی شدت سے اس پر آن گرے گا کہ اس کی روح کرچیوں میں بکھر جائے گی جنہیں وہ تعمر سنبھالتی رہے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عزت یوں پل بھر میں پامال ہو جائے گی۔ وہ جو چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹی اور شام تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، رو رو کر بھی وہ خود کو ہلکان کر چکی تھی، لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود بخار میں دہک رہا تھا، کسی انگارے کی مانند۔ شگفتہ بیگم نے کمرے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ عمومی طور پر وہ ہر وقت گھر میں چہکتی پھرتی نظر آتی، وہ کبھی بھی اپنے کمرے میں یوں لیٹی ہوئی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے میری جان، جیسے یونی سے آئی ہو چپ چاپ لیٹی ہوئی ہو، کیا کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا، اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ اس کا وجود زردیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب وہ شگفتہ بیگم کو کیا بتاتی کہ وہ اپنی عزت نیلام کر چکی ہیں۔ اپنی محبت کا سودا کرتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے رسوائی کو خرید لیا۔ آگے بڑھ کر ان کے سینے پر سر رکھ کر بری طرح سے سسک پڑی اور سب کچھ اس کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو بھی سزا اس کے حق میں مقرر کی جاتی وہ مان لیتی، لیکن شگفتہ بیگم تو گویا زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے دھکیلتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر پے در پہ تھپڑ مارتی چلی گئی۔ اسے بالوں سے جھنجھوڑ کر چہرہ بھی پیٹ ڈالا تھا۔ تو یہ تھا میری تربیت کا صلہ۔ سوچو بوڑھے باپ کے بارے میں، جب وہ یہ خبر سنے گا تو کیا کرے گا؟ ارے گھر میں تمہاری بھابھی ہے جو پہلے ہی مشکوک نظروں سے تمہیں دیکھتی رہتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہاں کمی رہ گئی میری تربیت میں جو تمہاری تربیت نہیں کر پائی؟ گھر کی ایک بیٹی تھی، سوچا تھا کہ تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو سرجی ہوئی فیملی میں رشتہ کریں گے، عزت بن جائے گی، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور تم نے یہ صلہ دیا؟ وہ روتے روتے ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، میں نے اس شخص پر اعتبار کیا تھا۔ اور شگفتہ بیگم کا تو بلڈ پریشر ہی لو ہو گیا۔ وہ خود بھی لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر جا گری، ماں کو سنبھالتے ہوئے کمرے میں لے آئی اور پھر انہیں دوا دے کر سلا دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت خود کو ختم کر دے، اس کے حلق سے یہ چبھتا ہوا کانٹا نکل جائے کہ اس نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ عدیل نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، ساتھ میں یہ دھمکی بھیج دی کہ اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہے تو اس بچے کو ختم کر کے اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، ورنہ وہ اس کے ساتھ اتنا برا پیش آئے گا کہ وہ اپنا شمار نہ مردہ لوگوں میں کرے گی اور نہ ہی زندہ لوگوں میں۔ اور بھلا اس کے بعد کیا ممکن تھا؟ شگفتہ بیگم کے لیے وہ بیٹی تھی، ان کے قدموں سے 2 دن لپٹی رہی تو تیسرے دن انہیں بھی رحم آ گیا اور سب سے چھپا کر ایک بار پھر اسے کلینک لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ وہ واقعی ماں بننے والی ہے، شروعاتی حمل ہے، اس لیے اتنی پیچیدگیوں کا شکار نہیں۔
انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا پیٹ تھا، لیکن بھلا گھر میں کسی کو بتائے بغیر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ وہ بھی کنواری لڑکی جو نکاح میں جان سے جھانسے میں آ کر اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ مجبور ہو کر اس روز اپنی بہن نائلہ بیگم کے دروازے پر چلی آئی اور آتی ان کے سامنے رو پڑی۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نائلہ بیگم بھی فضا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا ملال ہوا تھا انہیں، یہ ان کا دل جانتا تھا۔ ان کا بیٹا فضا کو پسند کرتا تھا اور اپنی بیٹی کی نظروں میں پسندیدگی کو بارہا پڑ چکی تھی، اور آج وہ لڑکی روٹی پھوٹی حالت میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جو بھی تھا نائلہ بیگم کا شگفتہ بیگم سے رشتہ تھا، وہ ان کی بڑی بہن تھی اور ان کی ماں کے برابر تھی۔ ہمیشہ انہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ انہوں نے طلاق لہجے میں اور طلاق نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے خود سے دور رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ یعنی وہ اسے شدید ناراض تھی، اور ناراض تو اسے ابھی تک شگفتہ بیگم بھی تھی، یا پھر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ابھی تک خود سے بھی ناراض ہوئی پھرتی تھی۔ اسی چھوٹے سے کلینک میں ڈاکٹر کی مٹھی میں چند ہزار روپے دبا کر انہوں نے دبا لی، اور پھر ڈاکٹر نے اس کے پیٹ سے وہ گناہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ چاہے وہ ایک معصوم جان کی زندگی کا اختتام تھا، لیکن ضروری تھا۔ وہ اپنی زندگی میں سے لے کر کہاں جاتے؟ وہ اسے نہ تو ایک اچھی زندگی دے سکتی تھی اور نہ تو پھر اسے اپنے وجود سے الگ کر دینا ہی بہتر تھا۔ تکلیف اور دکھ کی شدت سے نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی، اور پھر ڈاکٹر نے اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا۔ شگفتہ بیگم اسے لے کر نائلہ بیگم کے گھر میں آئی تھیں تاکہ وہ ایک دو راتیں وہیں ان کے پاس رک جائیں اور پھر انہیں وہ اپنے گھر میں لے کر جائیں۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا خسارہ تھا۔ زندگی میں گویا ہر چیز چھین کر رہ گئی تھی، اور سب سے بڑا خسارہ اس شخص کے لیے تھا جو دروازے کی دہلیز سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہ ایک شخص نے کسی کی خاطر ساری زندگی گنوا دی ہو اور اسے وہ بھی میسر نہ آیا ہو۔ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی فضا۔ تم نہیں جانتی کہ اس کے بعد تمہارا کیا بنے گا، کون تمہیں اپنائے گا، اور کس کی زندگی کو برباد کرو گی تم۔ نائلہ بیگم تو اسے دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ خود بھی تکلیف سے بالکل مرجھا گئی تھی۔ دلاور دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس روز وہ پوری رات ہی ٹیرس پر کھڑا، تو کیا یہ اختتام تھا اس کی محبت کا؟ شگفتہ بیگم کے پاس امید کا کوئی راستہ نہیں تھا، سو انہوں نے ایک بار پھر نائلہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ یہ دلاور کا نکاح اس سے کر دیں۔ نائلہ بیگم نے تو ہری جھنڈی دکھا دی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، لیکن شاید اتنی موت کھانے کے بعد بھی وہ شخص محبت سے ہارا نہیں تھا۔ اس نے چپ چاپ خود کو پیش کر دیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو دلاور، محبت میں اتنے اندھے مت بنو، کل کو تمہیں پچھتاوا ہو اور تم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ فضا بس چپ چاپ سر جھکائے روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا فیصلہ اس کے لیے درست ہوگا۔ ویسے بھی گناہ کے پوٹلی کو اب وہ گھر میں رکھ کر کیا کرتی؟ کوئی اگر باپ کی عزت دے کر اسے اپنا بھی لیتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے اگلے ہی لمحے بدکرداری کا لیبل لگا کر اپنی زندگی سے الگ کر دیتا، لیکن دلاور تو سب کچھ جانتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دلاور کبھی نہیں مانے گا، لیکن اس وقت دلاور کے الفاظ اس کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھے جو اس کی روح پر پھوڑ دیے گئے تھے۔ بیٹی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے خود نکاح کے لیے رضامندی دے دی، اور شگفتہ بیگم نے ضیاء صاحب کو کیسے مطمئن کیا تھا یہ بس وہ جانتی تھیں اور ان کا خدا۔ اور پھر عابد سے سرسری سا ذکر کر کے انہوں نے اگلے چند دنوں کے اندر اندر ہی نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی۔ سب کچھ ہی ختم کروا دیا گیا۔ اس کی پڑھائی، اس کا کیریئر، اس کا فیوچر، سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا۔ بس چپ چاپ اسے شام دلاور حسین کے نکاح میں دے دیا گیا، اور وہ عدیل خان زادہ کے سارے خوابوں کو پس پشت ڈال کر چپ چاپ دلاور کی زندگی میں چلی گئی۔ شاید معجزے کی طرح جو ساری زندگی وہ ساتھ لیے پھرتا۔ بیٹی کی صحت کے سامنے نائلہ بیگم خاموش تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں فضا سے محبت نہیں تھی، انہیں فضا سے محبت تھی، لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ان کا بیٹا تھا، اور پھر بیٹے کی خواہش کے آگے وہ چپ ساتھ گئیں۔ ابارشن کے 15 دنوں کے بعد ہی اس کا نکاح ہو گیا، اور آج وہ رخصت ہو کر دلاور کے کمرے میں موجود تھے، کسی ساکت وجود کی طرح، کسی بت کی طرح، بالکل خاموش، بے تاثر چہرہ لیے، جذبات سے عاری وجود کے ساتھ وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور
دلاور اندر داخل ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ کر بکھری ہے۔ اس شخص نے اسے کتنی بار محبت سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنانا چاہتا، اسے محبت کرتا، لیکن وہ ہر بار اسے ٹھکراتے ہوئے خود سے دور دھکیل دیتی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دلاور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھر دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اتنی بھی ہمدردی مت دکھاؤ دلاور، مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔ مانا میں قابل رحم ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں مجھے یہ جذبہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے روتے ہوئے کہہ دیا اور دلاور بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خود کو کس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ محبت کا عنصر تو کہیں دور جا سویا۔ میں نے تم سے نکاح کیا، تمہیں اپنا لیا ہے، لیکن اس گمان میں مت رہنا کہ تمہارا گناہ قابل معافی تھا۔ میں آج بھی بقول تمہارے خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ شاید تمہاری زندگی کا دوسرا خسارہ دلاور حسین ہو، لیکن یہ ضروری تھا خالو جان کی عزت بچانے کے لیے، اور وہ چپ چاپ روتی رہی۔ دلاور اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا اور پھر واپس آ کر چپ چاپ اس کی جانب پشت کیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی اور لباس تبدیل کر کے فریش ہونے کے بعد وہ بھی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اتنے خساروں کے بعد وہ پھر بھی شکر گزار تھی کہ خدا نے اس کی اس قدر تذلیل نہیں کی تھی جتنی تذلیل اس نے خود کی کروا لی۔ خدا نے پھر بھی اس کا بھرم رکھ لیا، اسے دلاور کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کی عزت کا بھرم قائم رہ گیا۔ دلاور اس سے محبت کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا۔ اس روز وہ صبح بیدار ہوا تو وہ گہری نیند میں اس کے قریب ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پرسکون سے انداز میں موندی گئی تھیں۔ وہ ایک دوسرے میں پیوست تھے اور چہرے میں سرخیاں کھلی ہوئی تھیں۔ بے حد سفید رنگت، اور اس وقت وہ بلو کلر کے شرٹ ٹراؤزر میں تھی۔ کاش میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا۔ وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، گہری نظروں سے دل دھڑکتے ہوئے بےتاب ہو رہا تھا۔ کاش تمہارے وجود کی ساری نرمیوں کو میں اپنے وجود سے سمیٹ لیتا۔ ایک بار میری جانب غور تو کرتی۔ میں تم سے اتنی محبت کر سکتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا، خاص طور پر محبت اور بے انتہا محبت۔ اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور اس کے لبوں کو چھو لیا۔ محبت کی تڑپ نے اسے بے قرار کر دیا۔ دل میں ارتعاش برپا ہوا اور فضا نے پڑ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اچھلتے ہوئے وہ اسے دور ہوئی تھی اور دہلتی ہوئی دل پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر دیر تک دلاور کو دیکھتی رہی۔ وہ خود بھی اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ قد کے لحاظ سے وہ اسے بڑا دکھائی دیتا تھا۔ بھرپور جسامت، جم سے بنائی گئی باڈی اور پھر سنجیدگی میں ڈوبا ہوا لہجہ۔ دلاور کو دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔ وہ دور ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جب دلاور نے بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر وہاں سے دور چلا گیا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگا تھا دلاور کا یوں چھونا، سو خود کو ملامت کرتے ہوئے فریش ہو کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ ہمیشہ کی طرح نائلہ بیگم نے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، معمول کے مطابق، بس اس کے چہرے پر نائلہ بیگم کو وہ چمک دکھائی نہیں دی اور اس کے رشتے میں خاموشی حائل ہو گئی، جیسے ایک اپنے آسان میں لپٹ کے رہ گیا تھا اور دوسرا اپنے ماضی میں ہونے والی تذلیل میں۔ اس کا دل کیسے اتنا جلدی مطمئن ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کی اترن ہے؟ چاہے بے پناہ محبت صحیح، لیکن مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی اترن کو اپنے وجود میں سمیٹے۔ نائلہ بیگم بھی خاموش سی رہی۔ اس نے دوسرے ہی دن کام کا آغاز کر لیا۔ گھر کی ساری ذمہ داریوں کو اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور نائلہ بیگم کی بے انتہا عزت کرتی، ان کی خدمت کرتی، لیکن اس کے ساتھ کہ اس کی بس دل کی بات چیت تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ کوشش کرتی کہ دلاور سے دور رہے۔ جب کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ خود کو دور کر لیتی، صرف یہ سوچ کر کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس پر اگر ہمدردی ظاہر کر چکا ہے تو مزید اس کی زندگی میں مداخلت کر کے اس کے لیے پریشانیوں کا باعث نہ بنے۔ وہ خود کو قابل معافی نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے جتنا بڑا جرم کیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی دلاور معاف کر پائے۔ وہ ساری زندگی سے لگنا چاہتی تھی، تڑپنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری جانب دلاور اتنا ہی اس سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس شام بھی نائلہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تو ان کے کمرے میں چلی آئی۔ سردی کا آغاز تھا اور شال کو اس نے اپنے کندھوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے ماضی میں جو بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود دلاور نے تمہیں قبول کیا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ چمک نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے تھی۔ کیا تم اپنے ماضی سے ابھی باہر نہیں نکلی؟
انہوں نے کہہ دیا اور وہ بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ جان، آپ کچھ زیادہ سوچ رہی ہیں۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ میں سوچ رہی ہوں یا نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تم دلاور سے اپنا حق لو اور اسے شوہر کے درجے پر فائز کرو، تاکہ تم لوگوں کی زندگی شروع ہو۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، کسی صورت واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا بہتر ہے کہ اب خود پر توجہ دو۔ نہ جانے کتنی دیر بےتابی سے اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ نائلہ بیگم کے مطالبوں کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ دل بار بار افسردہ ہو رہا تھا۔ یہ تقریباً شام سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا جب دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ پچھلے دنوں ہی وہ اچھی جاب پر فائز ہوا تھا اور اب دل لگا کر اس کام کی شروعات کر رہا تھا۔ دلاور کو دیکھ کر وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور بیگ تھامنے لگی، جب دلاور نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ وہ وہیں تھم سی گئی، بس اسے دیکھتی رہی۔ پانی لے آؤں آپ کے لیے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا اور دلاور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس بار اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اگر اتنی ہمت نہیں تھی اپنانے کی تو نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ دلاور صرف اس لیے کہ میں لوگوں کی نظروں میں ایک سوال بن کر رہ جاؤں۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کا دل دکھایا ہے، اپنے ماضی کو داغدار کر لیا ہے، اپنے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، لیکن اگر چاہیں تو مجھے یہیں کھڑے کھڑے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ جو کچھ ہوا اس وقت میں آپ کے حق میں نہیں تھی۔ دلاور بس اسے دیکھتا رہا۔ میرے حق میں ہوتے ہوئے بھی تو مجھے اپنے جائز حق سے دور رکھتی ہوں، تو پھر میں کیسے تمہارے قریب آ کر تمہارے دل سے اس شخص کو مٹا دوں؟ بے اختیاری وہ شکوہ کر گیا اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں تو آج تک آپ کے قریب اس لیے نہیں آ پائی کیونکہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ آج ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ان 2 مہینوں میں ایک دن بھی میں نے آپ سے بیوی ہونے کا حق نہیں مانگا کیونکہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں دلاور، اور میں نے بھی غلطی کر دی، عدیل کی محبت پر اعتبار کر کے، اور مجھ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں غلطی کر چکی ہوں گی، لیکن اس غلطی کے بعد آپ کو کھو دینا میری ایک اور غلطی ہوگی جسے میں دہرانا نہیں چاہتی۔ اور وہ بس حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دل بڑا کر کے اسے اپنایا تھا، اپنی محبت کے صدقے سے معاف کر دیا تھا۔ اسے بس دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اس کے قریب آنے پر اسے جھٹلا دیا کرتی تھی، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے ماضی سے باہر نہیں نکلی، حالانکہ وہ اسے اس کی مرضی سے اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا۔ دلاور نے اسے اپنے قریب کھڑا کر لیا اور پھر اس کے آنسوؤں کو چونتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیا۔ اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسی نظروں سے وہ اسے دیکھتا تو وہ زچ ہو جاتی، لیکن آج وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کا محسن تھا۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا چلا گیا۔ ساری شدت و محبت کو اس کے لبوں پر انڈیل دیا، اور وہ محبت کی بےتابیوں سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور نے اس کے بغیر محبت کو کیسے نبھایا ہوگا۔ جب پل اس کے ذہن پر کھو دینے کا خوف حاوی ہوا، اس نے اپنے پیروں کو اونچا کر کے دلاور کے گلے میں بازوؤں کو ڈال دیا۔ اگر خدا نے اسے ایک موقع دیا تھا تو وہ کیوں انکار کر دیتی؟ خدا ہر ایک کو موقع فراہم نہیں کرتا۔ اور اس روز دلاور کے ساتھ اس کی زندگی کا آغاز ہوا۔ دلاور نے اسے محبت سے چنتے ہوئے اپنے قریب کیا اور پھر اس کے انگ انگ پر اپنا نقش چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو نارمل دیکھ کر ایک بار پھر سب لوگ نارمل ہونے لگے اور وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے ماضی سے باہر نکلنے لگے۔ دلاور کے ساتھ محبت اور پھر محبت کے بعد ملنے والی خوشخبری نے اسے جیسے مکمل کر دیا۔ شادی کے پورے 1 سال بعد اسے یہ خبر ملی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ خوشی سے پاگل ہونے کے قریب تھی، اور اس کٹھن مرحلے میں بھی دلاور قدم بقدم اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ خالہ جان نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر بڑی امی بن کر اپنا لیا۔ وہ ہمیشہ سے انہیں بڑی امی لگتی تھی اور حقیقت میں وہ بڑی امی ثابت ہو گئی۔ خدا نے اسے ایک اور موقع دیا تھا، اس کی زندگی سے ان سارے لوگوں کو ختم کر دیا جو اس کے لیے تذلیل کا باعث بنے۔ یہ ان کی پریگننسی کا 9واں مہینہ چل رہا تھا جب دلاور اسے چیک اپ کے لیے گائنی کے پاس لے کر آیا۔ شہر کی نامور گائناکالوجسٹ سے اس نے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی اور اپنی مسز کے ساتھ ہی وہ چیک اپ کے لیے آیا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگی، مسز دلاور، میں معذرت چاہتی ہوں، دراصل ایک ایمرجنسی کیس آیا اور آپ کو ایک طویل انتظار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر ارم نے مسکراتے بات کو سنبھالا تو وہ بھی مسکرا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر، میرا بچہ ٹھیک ہے؟
جی آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس دنیا میں آ جائے گا، آپ بس ہر طرح سے تیار رہیں۔ انہوں نے کہہ دیا اور دونوں مسکرا کر رہ گئے۔ وہ تو شدت سے اپنی پرنسس کا انتظار کر رہے تھے جس کے بابا اس کے لیے حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ میڈیسن لکھوانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے۔ دلاور نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ جب راداری سے باہر کی جانب آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن بالکل بکھرے بکھرے حلیے میں۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر بےتابی سے اس کی جانب بڑھا، جیسے شدت اور مدتوں سے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ لیکن اس نے خود کو سائڈ پر کرتے ہوئے دلاور کی پشت پر چھپا لیا۔ وہ وہیں تھم سا گیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ گھر میں موجود جوان بہن جو کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، کسی کی درندگی کا شکار ہو گئی اور آج اس حالت میں تھی کہ ڈاکٹر اس کی جانب سے نا امید تھے۔ وہ قیامت خیز دکھ سے گزر رہا تھا۔ اس کی بہن اس کے اپنے جگری دوست شراز شاہ کے ہاتھوں پامال ہو گئی۔ وقت نے اسے مکافات کی چکی میں پیس دیا، لیکن اس کے گناہوں کی زد میں ایک معصوم جان آ گئی، کیونکہ خدا کو شاید معلوم تھا کہ اس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے، اور پھر اس کی عزت پر حرف ڈال دینا اسے مکمل توڑ گیا۔ وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ عدیل خانزادہ اسے معافی مانگے یا اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اسے بس دلاور حسین چاہیے تھا، ہر جگہ، اپنے پہلو میں، اپنی نس نس میں۔ خدا نے اس کے ساتھ انصاف کر دیا۔ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ ایک آوارہ مزاج شخص جب ایک روز دیر تک کسی کی غسل خانے کی دیوار کو جھانکتا رہا اور پھر واپس گھر آیا تو بیٹی نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ آج کوئی اسے نہاتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جمعے سے اس کے ذہن میں اپنا خیال دوڑا اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ یعنی جس وقت وہ کسی کی عزت پر نظر ڈال رہا تھا، اس وقت اس کی اپنی عزت پامال ہو رہی تھی۔ اس نے بس سر چکاتے ہوئے شرمندگی سے کہہ دیا، بیٹا کوئی اور نہیں تھا، میں خود تھا۔ یہ گہری بات ہے، کیونکہ جب کوئی مرد باہر کسی عورت کی عزت کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے تو وہ غلط نظر پلٹ کر اس کے گھر ضرور آتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔